بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سپیڈ نیوز. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں صبا گل. ان کی ایسوسیشن ہے، ایک تنظیم ہے، فلاحی تنظیم جو کہ پورے ملک میں کام کر رہی ہے. پرو جینڈر ایسوسیشن کی یہ فاؤنڈر بھی ہیں اور سی ای او بھی ہیں. ان سے بات کریں گے کہ ان کی جو کمیونٹی ہے اس کے لیے یہ کیا کام کر رہی ہیں، خصوصاً جو فلاحی شعبے میں ان کی خدمات ہیں، ان پہ بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی بتائیں، آپ کی جو تنظیم ہے اس کا کتنا دائرہ کار ہے پاکستان میں؟ کہاں کا یہ تنظیم کام کر رہی ہے؟ کتنے عرصے سے آپ کی تنظیم کام کر رہی ہے اور کیا کیا منصوبے آپ نے اس میں بنائے ہیں، پروجیکٹس کیے خصوصاً جو اپنی کمیونٹی کے فلاح و بہبود کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب سے بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے. پرو جینڈر سپورٹ فاؤنڈیشن ایک ایسا گلدستہ ہے، ایک ایسا چراغ ہے جو ملک کو روشن کرنے والا چراغ ہے، جس میں میں سمجھتی ہوں جس طریقے سے میں ایک خواجہ سرا ہو کر یعنی کہ اپنے جینڈر کو معذور نہیں نہ مجبوری بنایا. میں بڑھ چڑھ کر یعنی کہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر، ایجوکیشن کے ساتھ مل کر، ہیلتھ کے ساتھ مل کر یعنی کہ جو رائے عمل ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے اور ڈسیبل لوگوں کے لیے منظر عام پہ لے کر آئی ہوں، وہ تو ساری دنیا سب سے پہلے جانتی ہیں. جیسے کہ آپ نے ایک لفظ بولا تھا یعنی کہ 14 اگست آنے والی ہے. 14 اگست ایک ایسا مثبت دن ہے پاکستانیوں کے لیے، مگر میری کمیونٹی کے لیے بالکل بھی وہ دن جو ہے یعنی کہ قیادت کا دن ہوگا. قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے یہ ملک تو آزاد کیا تھا، اس کو ہم کہتے ہیں آزاد ملک، مگر ٹرانسجینڈر خواجہ سراں اب بھی غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. وہ کسی کی ماتحت ہو کر کسی کی غلامی میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، نہ کہ یعنی کہ وہ آزادی سے کوئی اپنے شعبے کو آگے لے کر آ سکتے ہیں، نہ کوئی اسکل سیکھ سکتے ہیں، نہ کوئی اچھا روزگار کر سکتے ہیں، باعزت روزگار کر سکتے ہیں. یعنی کہ تمام لوگ ان کو دھتکار کر ایک سائڈ میں کھانے میں ایک بکس میں پھینک دیا. جس طریقے سے میں الحمدللہ ایجوکیشن سکول یعنی کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے تمام اداروں سے مل کر، ایکٹ والوں سے ملی ہوں، ایجوکیشن والوں سے ملی ہوں، اور پنجاب ایجوکیشن والوں سے مل کر یعنی کہ جگہ جگہ پہ 5 سے 6 سکول جو ہیں وہ ٹرانسجینڈر کے لیے کھلوائے ہیں. ماشاءاللہ ابھی وہ ٹرانسجینڈر اسکل بھی سیکھ رہے ہیں. اسی سکول میں وہ اپنی کلاسیں بھی لگا رہے ہیں، تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، جو بنیادی ہمارا حق تھا، جس میں یعنی کہ ہماری بدنصیبی سے ملک برق میں یعنی کہ جتنے ٹرانسجینڈر ہیں ان کے ماں باپ نے ان کو حقوق سے محروم کیا تھا. میں کہتی ہوں یعنی کہ ایجوکیشن تعلیم جو ہے وہ ہر شہری کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے بعد یعنی کہ تمام حقوق جو ہوتے ہیں ہم انہی حقوقوں کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، انہی حقوقوں کے اوپر بات چیت بھی کرتے ہیں جو ہمارے بنیادی ہیں، جس میں ہماری ہیلتھ، وراثت، تعلیم اور یہ تمام چیزیں یعنی کہ کسی سکول میں ایڈمیشن لینا یا الیکشن لڑنا، یہ ہمارے بنیادی حق ہیں، تاکہ ہم ایک انسان ہیں، انسانیت کے حساب سے ہمیں یعنی کہ آگے بڑھنے سے بہت ساری مشکلاتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے اور رکاوٹ بھی ہماری بہت ساری آ رہی ہے. تو آپ نے اپنے ممبرز کی فلاح و بہبود کے لیے صحت کے شعبے میں کیا کام کیا ہے اور باقی جو شعبوں میں کیا کام کیا، اس کی تفصیل بتائیں. میں نے الحمدللہ بہت ساری جگہ پہ اسکل سینٹر بھی کھول رکھے ہیں، اور آگے مزید بھی ہم ایک گورنمنٹ کے ساتھ کھولیں گے، جس میں ہم کمپیوٹر سکھائیں گے، جس میں ہم تعلیم کی کلاسیں لیں گے، جس میں ہم یعنی کہ کوکنگ سکھائیں گے، اس کے ساتھ ہم سٹیچنگ بھی سکھائیں گے، یعنی کہ سلائی مشینوں کا کام بھی سکھائیں گے. اور جو وہ کام سیکھ کر میرے خیال میں یعنی کہ ہمارے ٹرانسجینڈر جو ہیں یعنی کہ وہ ایک مثبت کام کی طرف آئیں گے، ایک اسکل کی طرف آئیں گے. نہ ہی تو ہم چاہتے ہیں یعنی کہ ہم ہر پاکستان کا شہری جو ہے، مرد حضرات جو ہیں وہ ہمارے تاجر بنیں، ہمارا جسم خریدیں، ہمیں کٹ پتلی کی طرح اپنے آگے نچوائیں، جہاں ہمارا ہاتھ ان کے آگے پھیلاتے ہوئے اچھا لگے. میں اس چیز سے بہت دور ہونا چاہتی ہوں. یہ بتائیں کہ آپ کے کتنے ممبرز ہیں اور پاکستان میں کس کس شہر میں آپ کی تنظیم کام کر رہی ہے؟ پاکستان میں مختلف شہروں میں میرے
वाइस प्रेसिडेंट है वो भी काम कर रहे हैं। जो मेरे अदारे के बोर्ड मेंबर हैं वो हम 7 लोग हैं, जिसमें हमने एक ट्रांसमैन रखा है, एक हमने डिसेबल औरत रखी है, लड़की रखी है, जो हम यानी कि व्हील चेयरों वाली जो चीज़ है, यानी कि वो हमारी बच्ची जो नाइला है बहुत अच्छी तरीके से बहुत खूबसूरत अंदाज से कैंपेन चलाकर कम से कम 400 के करीब हम लोगों को व्हील चेयरें जो हैं वो दे चुके हैं। और इसी तरह हम राशन देते हैं रमज़ान में, रमज़ान के बाद देते हैं। ट्रांसजेंडर के लिए अगर कोई भी मुश्किलात होती है उसके लिए हमारा पूरी टीम जो है वो अवेलेबल होती है। अच्छा ये बताएं, पिंडी इस्लामाबाद में कितने ट्रांसजेंडर होंगे, क्योंकि डाटा शेटा आपने इकट्ठा किया है, और पाकिस्तान भर में कितनी तादाद होगी? इसमें ये कहा जाता है कि रजिस्टर्ड लोग थोड़े हैं, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, यानी कि बहुत कम इब्तदा है, यानी कि जो नादरा के साथ रजिस्टर हैं, तो उस ओवरऑल यानी कि 8 लाख से भी ऊपर लोग होंगे ट्रांसजेंडर मेरे हिसाब के मुताबिक। यानी कि मैंने बहुत सारे लोगों को गुरु गुलामी से आज़ादी भी दिलाई है, उनके बेताशे बेपनाह मेरे पास स्टाम्प पड़े हुए उनके। अच्छा ये बताएं कि आपकी जो तंजीम है इसके आइंदा के क्या टारगेट्स हैं, किस शोबे में आप ज़्यादा काम करना चाहती हैं? खुसूसन आप बता रही थी कि पंजाब गवर्नमेंट से भी आपका रब्ता हुआ है, फेडरल गवर्नमेंट से भी आपका रब्ता हुआ है। बिल्कुल, यानी कि हम कानून के साथ मिलकर, गवर्नमेंट के साथ मिलकर, तो वो जो बुनियादी जो चीज़ें हैं ना, जो एक मर्द एक औरत के लिए हकूक़ हैं या उनके जो कोटा है उसी का मुतालबा हम गवर्नमेंट से भी करेंगे। वही चीज़ें हम करना चाहते हैं, जैसे कि पहले भी मैं इस चीज़ का जिक्र कर चुकी हूँ। तालीम, हेल्थ, बाइज़्ज़त रोज़गार और स्किल, 4 शोबों में ये बहुत ज़रूरी है मेरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। यानी कि हम कब तक बेकारी बनते रहेंगे, कब तक हम जिस्म फरोशी बने रहेंगे, कब तक हम यानी कि लोगों के आगे कठपुतलियों की तरह नाचते रहेंगे। आखिर हम भी इंसानों की तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं। तबा गुल साहिबा, ये जो आपका शोबा है इसमें जिस तरह के तमाम शोबों में ये एक किस्म का मुकाबला शुरू हो चुका है, कंपटीशन शुरू हो चुका है, उसमें फिर जब ये मुकाबला ज़्यादा बढ़ता है तो फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, और काफ़ी इसमें हमने देखा है कि आपस में लड़ाई झगड़े के वाक़यात भी होते रहते हैं बड़े शहरों में ख़ुसूसी तौर पे। तो आपके शोबे में भी ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे लड़ाई झगड़े होते हैं या एक दूसरे से जेलसी की सूरत में या कोई और इसमें मुहरक़ात होते हैं, तो कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो कोई ऐसी सूरत आपके साथ भी है या आपको कोई थ्रेट ख़तरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर अल्लाह की ज़ात होती है, ये ज़मीन, ये कायनात उसकी बनाई हुई है। इंसान अगर एक लफ्ज़ झूठ बोलता है ना, दूसरों को मुतमिन कर लेता है, मगर वो नुकसान अपनी ज़ातियात का होता है। खुदा भी नाराज़ हो जाता है और कामों में बरकत जो होती है वो भी उठ जाती है, ख़त्म हो जाती है। आप ये समझें यानी कि पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई जैसे आपस में होती है, यानी कि एक मुसलमान मुल्क है, गैर मज़हब मुल्क है, यानी कि जैसे को आपस में जंग करते हैं, बिल्कुल ऐसा है। यानी कि अंतहा किस्म के गंदे तरीन थ्रेड मिलते हैं मेरे ऊपर। यानी कि पिछले 6 महीने में 7वें महीने में मेरे ऊपर फायरिंग भी हुई है। मेरा बहुत बड़ा साथ यानी कि पंजाब पुलिस ने दिया है, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर वाले जो हमारे VSO हैं उन्होंने बहुत बड़ा मेरा साथ दिया है। यानी कि इस वक्त अगर मैं ज़िंदा हूँ या यहाँ बैठकर एक आपके लोगों के कैमरे में बात कर रही हूँ, इसमें कोई यानी कि झूठ नहीं है। बहुत सारे लोग यानी कि ऐसे जान के दुश्मन बने हुए हैं, ख़तरे के अंदर 3 महीने रही हूँ, कमरे में बंद रही हूँ, बाहर जो है कोई ना कोई बंदा मेरे साथ चलता रहा। मेरे पास तमाम वो सबूत प्रूफ मौजूद थे, जहाँ जहाँ मेरे ऊपर फायरिंग हुई है वहाँ के CT कैमरे की तस्वीरें मेरे पास मौजूद थी। मगर मैंने एक इंसानियत को अख्तियार किया है, और मरना तो बरहक है, मैं डरती किसी से नहीं। मौत तो किसी न किसी के हाथों से ज़रूर आनी, मगर मैं उन लोगों को ये चैलेंज करना चाहती हूँ जो मुझे मारना चाहते हैं, यानी कि वो आमने सामने आकर मर्दों जैसी लड़ाई करें। पीठ के पीछे जो होते हैं वो कमज़ोर लोग ऐसी लड़ाई करते हैं। इसमें आप गवर्नमेंट से आपका क्या मुतालबा होगा? वैसे तो महकमों ने आपके साथ तावन किया है, लेकिन चूँकि आप की काफ़ी फॉलोइंग है, काफ़ी आपके मेंबर्स हैं, लाखों की तादाद में आपके मेंबर्स हैं,
تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اپنی تنظیم کے تحفظ کے لیے خصوصاً جو آپ اپنی کمیونٹی کے لیے بہت زیادہ کام کر رہی یہ ہیں، ساری تو چیزیں- کیسے گورنمنٹ سے کیا آپ کا مطالبہ ہو یہ سکتا ہے؟ ساری چیز میں ایک پردہ داری میں کرنا چاہتی تھی، ایک خفیہ رکھنا چاہتی تھی. میری ایک بہت بڑی مجبوری بن گئی، جہاں سے مجھے کچھ کالز آنی شروع ہو گئی، واٹس ایپ پہ وائس میسج آنے شروع ہو گئے، یعنی کہ صبا گل اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی، تو اس کے پیچھے جو 3,80,000 یا جتنے بھی ٹرانس ہیں ان کے لیے یہ کیا کر سکیں. کیونکہ اس مسئلے کو یعنی کہ پنجاب پولیس کی مدد لینا، تحفظ سینٹر کی مدد لینا اور سائبر کرائم کی مدد لینا، یہ میری مجبوری تھی. میں نے ان سے مدد لے کر جتنے بھی مسئلے مسائل تھے ان کو یعنی کہ اینڈ اپ کر دیا، کلوز کر دیا ہے. امید ہے یعنی کہ یہ لوگ دیکھنے والے، سننے والے، سمجھنے والے یہ سمجھے گئے یعنی کہ میں کوئی غلط نہیں تھی، میں کوئی غلط کام نہیں کر رہی تھی. میرا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کو روشن پاکستان بنانا. بہت اچھا. اچھا، آپ اسی والے سے بتائیں کہ 14 اگست آ رہا ہے، یوم آزادی، اس پہ آپ اپنی کمیونٹی کو کیا پیغام دیں گی اور آپ کا قومی جذبہ کیا ہے کہ کس طرح آپ جشن آزادی منائیں گی، کیا تقریب کریں گی، اس بارے میں ناظرین کو بتائیں. ہم 14 اگست کے لیے یہی پیغام دیں گے اپنی ٹرانسجنڈر کمیونٹی کو، تمام ان لوگوں کو جو 22 کروڑ عوام ہیں. مرد ایک عورت پاکستان کے اندر آزاد ہے، مگر خواجہ سرا ٹرانسجنڈر ابھی بھی غلامی کی زندگی کے اندر. گورنمنٹ آف پاکستان تمام جتنی بھی ایجنسیاں، تمام ادارے ہیں، خدارہ اس کمیونٹی کے بارے میں بھی سوچیں، انہیں بھی اس غلامی سے آزاد کروائیں تاکہ ہرا رنگ کا جھنڈا جو ہو ہمارے ہاتھ میں بھی ہو. ویسے بھی میں 14 اگست جو ہے بڑے جشن و فروغ سے مناتی ہوں، کیک کاٹتی ہوں، جھنڈے لے کر پھرتی ہوں، ریلیاں نکالتی ہوں، بڑے دھوم دھام ہوتی ہے. یعنی کہ میں اس کا کریڈٹ جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو دیتی ہوں، جنہوں نے اتنی بڑی قربانی دے کر اس آزاد ملک میں ہمیں بھی موقع دیا. بہت بہت شکریہ.